آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نگراں ہادیہ کے شمارہ جون 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہنما خطوط، اور اس کی رائٹر سمینہ شہنواز ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ نیک شخص کا جنت میں درجہ بلند فرمائے گا تو وہ اللہ سے پوچھے گا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ درجہ تجھے تیری اولاد کی تیری مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے ملا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے کہ ان کا ثواب اسے اس کی موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ہو۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف عصری تعلیم دی اور دینی تعلیم سے بالکل ناآشنا رکھا تو یہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ آج کل ہمارا معیار یہ بن گیا ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے، ہم آخرت کی فکر سے غافل صرف دنیا آباد کرنے میں مصروف ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ آخرت بھی مطمع نظر ہو، جنت کی چاہت دل میں بسی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ صالح اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، جس طرح خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنے قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اس عمدگی سے کی کہ جب آزمائش کا وقت آیا اور باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر ڈالیے جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہمارے لیے ہمارے بچے اللہ کا عطا کردہ قیمتی سرمایہ ہیں۔ اولاد کی دینی تربیت وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری اولاد ہمارے بعد ہمارے تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ والدین کو بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ والدین کی زندگی ان کے بچوں کے لیے ایک معلم کی طرح ہے۔ بچے ہر وقت ہمیں ہی دیکھ کر پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر نہیں دکھائیں گے تو ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ ماں باپ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے والدین کے لیے ایک نہایت خوبصورت اور جامع دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے کم سنی میں رحمت و شفقت کے ساتھ پالا۔ حضرت لقمان کا تربیتی انداز ہمارے لیے رہنما۔ قرآن مجید ان کے انداز تربیت کی اہم جھلک یوں پیش کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت 13۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی نمبر 1، تعلیم و تربیت کی شروعات اپنے ماتحت افراد، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہوگی۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔
چنانچہ امیر ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر ذمہ دار ہے۔ اس طرح تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت کی ابتدا عقائد کی وضاحت سے ہونی چاہیے، خاص کر جب اولاد شعور کی عمر کو پہنچ جائے۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے۔ ایک اہم پہلو جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود کی اصلاح و تربیت کرتے رہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ والدین خواہش کریں کہ ان کے بچے کی زبان شائستہ ہو اور وہ خود سخت کلامی یا خراب زبان استعمال کریں۔ یہ ممکن نہیں کہ والدین نماز چھوڑ دیں اور بچے کو نماز کا پابند دیکھنا چاہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ والدین کی خدمت میں ہم کوتاہ ہوں اور بچوں میں اطاعت و خدمت کا جذبہ تلاش کریں۔ تعلیم و تربیت میں خود کی اصلاح پہلا درس ہونا چاہیے۔ سورہ صف میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ غصے کی ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے لبوں پر ہمیشہ یہ دعا رہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔